دو پیٹیشنز آئی ہیں جی، اور وہ ہے کہ ملک میں صدارتی نظام رائج کرنے سے متعلق یہ آئینی درخواستیں ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان حکم دے کہ ملک میں صدارتی نظام نافذ کر دیا جائے، بلکہ درخواست میں یہ کہا گیا کہ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاق، چاروں صوبائی حکومتوں، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور گلگت بلتستان حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ عدالت حکم دے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد وزیر اعظم ریفرینڈم کا انعقاد کرائیں، جس میں پوچھا جائے کہ پاکستان کے عوام صدارتی نظام چاہتے ہیں یا نہیں۔ صدارتی نظام حکومت میں سربراہ حکومت یعنی صدر براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے اور عوام کو ہی جواب دہ ہوتا ہے۔ وہ نہ تو مقننہ کو جواب دہ ہوتا ہے اور نہ ہی مقننہ ان سے عہدے سے ہٹا سکتی ہے۔ پارلیمانی نظام حکومت ناکام ہو چکا ہے، یہ پیٹیشن میں کہا گیا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ پارلیمانی نظام حکومت میں ارکان پارلیمنٹ اپنی وفاداریاں تبدیل اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں۔ بعض اوقات قورم پورا نہ ہونے پر معمولی قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی۔ پارلیمانی نظام حکومت میں ایگزیکٹو اور مقننہ کیا اختیارات کو مکمل طور پر الگ نہیں کیا گیا، جو انتظامیہ کے سیاست زدہ ہونے اس کے غیر پیشہ وارانہ رویے، قربہ پروری اور بدعنوانی کی بنیادی وجہ ہے۔ حکومت کے اتحادیوں اور اپوزیشن ارکان کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات نااہل لوگوں کو اہم اور حساس عہدوں پر تعینات کر دیا جاتا ہے۔ پارلیمانی نظام حکومت میں ارکان پارلیمنٹ سے ہی کابینہ منتخب کی جاتی ہے، جس کے ارکان حکومتی کارکردگی کا معیار بہتر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جبکہ صدارتی نظام حکومت میں یہ پابندی نہیں ہوتی۔ یہ امریکہ کے صدارتی نظام کی مثال دی جا رہی ہے جی۔ صدارتی نظام حکومت پاکستان کے لیے موزوں ترین نظام ہے، کیونکہ اپنا ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے صدر پارلیمنٹ کی مدد کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگین امریکہ کے نظام کی مثال دی جا رہی ہے۔ بہت سے ممالک کی مثال موجود ہے جنہوں نے پارلیمانی نظام حکومت تبدیل کر کے صدارتی نظام حکومت نافذ کیا اور پھر انہوں نے مثالی ترقی کی۔ مثال کے طور پہ ترکی نے اپریل 2017 میں ریفرینڈم کے ذریعے پارلیمانی نظام حکومت کی جگہ صدارتی نظام حکومت رائج کیا۔ صدارتی نظام حکومت کی ایک اور کامیاب مثال پاکستان کا ہمسایہ ملک ایران ہے، جہاں 1979 میں صدارتی نظام حکومت متعارف کروایا گیا۔ اسی نظام کی بدولت امریکہ اور اقوام متحدہ کی بے پناہ پابندیوں کے باوجود ایران نے سیاسی اور معاشی اعتبار سے خاطر خواہ ترقی کی ہے۔ انڈونیشیا، چین اور روس آج ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام حکومت کو اپنایا۔ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا سے بھی واضح ہے کہ پاکستانی عوام کی اکثریت پارلیمانی نظام سے اکتا چکی ہیں اور وہ ملک میں صدارتی نظام چاہتے ہیں۔ یہ پیٹیشن میں کہا گیا ہے گورنر صاحب۔ میں ذرا چوئی صاحب سے بھی پوچھ لوں۔ چوئی صاحب، آپ بتائیں وہی بات کہ کیا پرائم منسٹر عمران خان کو سپریم کورٹ کے احکامات کا یا ہدایات کا انتظار کرنا چاہیے، یا پرائم منسٹر خود بھی انیشیٹو لے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نا، خواہشاں کوڑے ہوندیاں تو کوئی پیدل نہ پھرتا۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں نا شاہ فرمان صاحب کہ جب پرائم منسٹر نے اپنی ایمانداری کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں اور کوئی بدترین مخالف بھی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور جب 2 سال میں ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے مسلح افواج جنرل قمر جاوید باجوہ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بے مثال کارکردگی دکھائی ہے، کارنامے دکھائے ہیں، اور آج دشمن جو ہے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور کئی اور اس طرح واقعات ہیں۔ لیکن یہ مجھے بتائیں کہ جب عام آدمی گلی محلے میں رات دن جولیاں پھیلا کے بد دعائیں دے رہا ہو شاہ فرمان کو اور ان کی حکومت کو، تو پھر اس کا انہوں نے تاڑے پارلیمانی نو یا صدارتی نو چٹنا ہے؟ یہ مجھے پہلے آپ اور وہ دونوں جواب دیں۔ اب یہ بتائیں دیکھیں چودھری صاحب کی میں بات سمجھ گیا ہوں۔ میں چودھری صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب میں تھوڑا سا آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا کہ ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، تو انہوں نے ٹیبلٹس پکڑائی کہ یہ 2 گولیاں آپ کھا لیں، تو انہوں نے کہا یار میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور آپ یہ گولیاں تو پیٹ میں چلی جائے گی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ مسئلہ پیٹ کا ہے، پیٹ کے اندر معاملات ٹھیک ہو جائیں تو سر کا درد ختم ہو جائے گا۔
بات یہ ہے کہ ایک نظام جس کے اندر انیفیشنسی ہے، جہاں آپ کیبنٹ صرف 180 یا 200 بندوں میں سے سلیکٹ کرتے ہیں. صدارتی نظام میں اس وقت پاکستان کے اندر 6-7 کروڑ لوگ کیبنٹ کے ممبر کے اہل ہیں. آپ 6-7 کروڑ میں کیبنٹ بنائیں یا آپ 180-200 میں بنائیں، اس کا فرق دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اسمبلی کے اندر آپ نے اپنے اور پرائے ممبران کو خوش کرنا ہے، اسی لیے کہ اگر آپ سے اس نظام کے اندر جہاں لوگوں کے پاس بلینز آف روپیز ہیں 10 ممبران آپ سے خرید کے آپ کا گورنمنٹ وہ گرا سکتے ہیں. اس طرح کی اگر غیر یقینی کی صورتحال ہو اور جس طرح پیٹیشن میں واضح کیا گیا ہے، تو اگر بلیک میلنگ ایک نظام کے اندر ہو رہی ہو، وہاں پر آپ نے اب اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر جو پرائم منسٹر صاحب نے رکھے تھے، اس کے اوپر کورٹ کی آبزرویشن بھی آئی کہ آپ ان الیکٹڈ لوگوں کو نہیں رکھ سکتے اتنا. تو اگر آپ نے انہی لوگوں پر ریلائی کرنا ہے جو کانسٹیٹوئنسی کے پالیٹکس کر رہے ہیں. اچھا، میں ایم پی ایز ایم این ایز کو بھی الزام نہیں دے رہا، وہ اس لیے کہ لوگ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس نظام میں آپ کو فنڈز ملیں گے. تو جب لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ خواہ فنڈز کی طرف جائیں گے. جس دن لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ایم این اے ایم پی ایز کو قانوناً فنڈ نہیں ملیں گے، وہ بھی آرام سے ہوں گے، وہ صرف لیجسلیشن کے لیے کریں. تو چودھری صاحب بات یہ ہے کہ کیا آپ نے جو عوام نے سوچا کہ 3 باریاں پی ایم ایل این نے لی، 3 باریاں پی 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 نے لی، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، نظام کے اندر یہ فلاز ہے اور یہ کلیئر ہے. کبھی آپ نے چودھری صاحب اس کے اوپر سوچا ہے؟ آپ وہ طریقہ بتائیں، پرائم منسٹر 25 روپے آئل کو سستا کر دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں ہو رہا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی بنیادوں کے اوپر فلور ملز تقسیم ہے، سیاسی بنیادوں کے اوپر شوگر مل تقسیم ہے. پرائم منسٹر بیٹھے ہیں، وہ کیا کریں؟ چینی غائب ہو جاتی ہے، آٹا غائب ہو جاتی ہے. اس سسٹم کے اوپر تو چودھری صاحب آپ کا نظر ہے، آپ نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ یہ جب چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ان لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، وہ ممبران کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا. آپ کو پرائم منسٹر صاحب کی نیت کا پتہ ہے. یہی تو سوال ہے کہ آرمی چیف جن کی بڑی عزت ہے اور ان کی نیت کلیئر ہے، پرائم منسٹر کی نیت کلیئر ہے، اس کے باوجود اگر مسئلے ہیں تو اس وجہ سے عوام نے اس سسٹم کے اوپر سوچ لیا کہ یہ مسئلہ سسٹم کے اندر ہے. لہٰذا چودھری صاحب میں آپ کو بتاؤں، آپ سر کی در کی بات کر رہے ہیں، لیکن معاملات پیٹ سے ٹھیک ہوں گے جب آپ کی سپریشن آف پاور ہوگی، جب آپ کے کروڑوں میں سے کیبنٹ سلیکٹ ہوگی، جب آپ آنسٹ پیٹریاٹک لوگ کمپیٹنٹ لوگ کیبنٹس کے اندر بیٹھیں گے، جب ڈائریکٹلی الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو ہوگا اور وہ اسمبلی کے ممبران پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، عوام کا ڈائریکٹ انتخاب ہوگا. اس وقت 126 کنٹریز کے اندر جو جمہوریت ہے اس میں سے اراؤنڈ 100 کے قریب جو پریزیڈنشل سسٹم ہے. چوہدری صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی چوہدری صاحب پوچھیں. جی شاہ فرمان صاحب، آپ کی عوامیت، آپ کا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا اور پرویز خٹک جو وزیر دفاع ہے اب ان کا غریب پرور ہونا، اس پر تو مجھے کوئی کلام نہیں ہے. میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ آپ جب اس وقت پاکستان کی اپوزیشن کمزور ترین، ٹوٹلی ڈسکریڈٹڈ فار کرپشن اینڈ کرائم، اور ان کے کوئی والی وارث نہیں ہے، آپ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا اگر 2 وقت روٹی غریب کو نہیں مل رہی اور وہ بھوکا سو رہا ہے اور ان کا بے روزگار ہو گیا ہے اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں. تو میں آپ سے نہ پوچھوں یا کس سے پوچھوں؟ آپ مجھے نظام کی تبدیلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. There is hardly any problem. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر سسٹم کے اندر لوپولز ہیں، جہاں پر مسئلے ہیں، اور چودھری صاحب میرا تو شکوہ یہ ہے کہ اگر عام آدمی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ نظام کے اندر مسئلہ ہے، دیکھیں نا آپ اگر عام آدمی اس کے اوپر سوچ سکتا ہے تو چودھری صاحب آپ کیوں نہیں سوچ سکتے؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے؟ دیکھو اس وقت اگر جو اچھا یہ بات پولیٹیکل ہو گئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہرڈلز ہیں وہ آپ دیکھ لیں، جو پرائم منسٹر چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سارے ملک کراچی کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. چوہدری صاحب، کراچی میں اس وقت کیا لڑائی چل رہی ہے؟ بلدیاتی حکومت کہہ رہی ہے یہ صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے، صوبائی حکومت کہہ رہی ہے یہ وفاقی حکومت کا مسئلہ ہے، وفاقی حکومت کہہ رہی ہے 18ویں ترمیم کے بعد ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اور کراچی کوئی چھوٹا سا شہر نہیں ہے، کراچی منی پاکستان، اسے تجارتی ہب کہا جاتا ہے، اس کو ہماری شہرک کہا جاتا ہے.
تو وہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں وزیر اعظم تو واقعتاً اس میں بااختیار نہیں ہے، وفاق اس میں کوئی اس کا عمل دخل نہیں ہے۔ آپ میئر کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں 45 ارب روپے ہوگا تو رادہ ناچے گی، نہ 45 ارب روپے ہوگا نہ کوئی سسٹم ٹھیک ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اب وفاقی اور کر دیا ہے ایک کہ چیز کراچی کو $10,000 بلین چاہیے۔ دیکھیں اب میں چودھری صاحب، میں صرف چودھری صاحب کی بات، چودھری صاحب آپ دیکھ لیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو پہلی آئین بنی وہ 9 یا 11 آرٹیکل آئین ہے، جس میں غلطی 9 ہے یا 11 آرٹیکل ہے، اس میں سے آدھے آرٹیکلز 1 لائن کے ہیں، باقی آرٹیکلز 2 لائن کے ہیں۔ یہ 13 اسٹیٹس تھے، میں 1789 کی بات کر رہا ہوں، لیکن 1803 میں ان کا چیف جسٹس آتا ہے جان مارشل، اور 33 سال تک انہوں نے ان کی ایسی انٹرپریٹیشن کی 9 یا 11 آرٹیکلز کی، اتنا سٹرانگ فیڈریشن بن گیا کہ وہ 25 اسٹیٹس تک ویسٹ ورڈ موومنٹ کے تو گئے، اور 50 اسٹیٹ تک پہنچ گئے، لیکن فیڈریشن سٹرانگ ہے۔ آپ کے 18th امینڈمنٹ نے ملک کے اندر 4 ممالک کریٹ کیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگ کنفیڈریشن سے فیڈریشن کی طرف جاتے ہیں اور اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو صابر صاحب نے بات کی ہے کیا کریں گے آپ؟ تو نظام کے اندر جو مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمانی نظام آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا برٹن کے اندر اس لیے ہے کہ وہاں یونیٹری سسٹم ہے۔ یونیٹری سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک اسمبلی ہوتی ہے۔ جب ایک اسمبلی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور اس ملک کا کلچر کیا ہے؟ فرانس اور برطانیہ ان کی بارڈر ایک ہے، برطانیہ کے اندر پارلیمانی نظام کامیاب ہے، ان لوگوں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے۔ فرانس کے اندر جنرل ڈی گال کے آنے سے پہلے اور آدھا پریزیڈنشل بنانے سے پہلے کتنی ہارس ٹریڈنگ تھی؟ ایوریج حکومت 9 مہینے کی تھی۔ تو آپ نے اپنی صحیح کو بھی کنسیڈر کرنا ہے کہ آپ کی قوم کی صحیح کی کیا ہے کہ وہ کس سسٹم کے اندر چل سکتے ہیں۔